اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وہی جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، وہ زبردست اور بخشش فرمانے والا ہے۔ آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے 2 حقیقتوں کا ذکر کیا ہے۔ آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجودی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے زندگی کا وجود ہے، اس وقت ہم سارے زندہ ہیں، تو ہمارے زندہ ہونے کا ایک وجود ہے، ہماری زندگی کا ایک وجود ہے، اور یہ وجود ہمیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ہم زندہ ہیں۔ تو جیسے زندگی کا ایک وجود ہے، بالکل اسی طرح موت کا بھی ایک وجود ہے، اس لیے کہ کبھی بھی غیر موجود کے مقابلے میں موجود نہیں آ سکتا، اور موجود کے مقابلے میں غیر موجود نہیں آ سکتا۔ یہ اصول ہے اور قاعدہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حیات کے مقابلے میں، حیات عربی زبان میں کا لفظ ہے، اس کو اردو میں زندگی کہتے ہیں، انگریزی زبان میں لائف کہہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حیات کے مقابلے میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ موت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے حیات کا وجود ہے، اسی طرح موت کا بھی وجود ہے۔ جیسے زندگی اپنی حقیقت رکھتی ہے، اسی طرح موت بھی اپنی حقیقت رکھتی ہے۔ جیسے زندگی کے تقاضے ہیں، اسی طرح موت کے بھی تقاضے ہیں۔ جیسے زندگی کے اصول ہیں، اسی طرح موت کے بھی اصول ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح موت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں چیزوں کو اور دونوں حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ اور بلکہ قرآن پاک نے تو اس سے بڑھ کے ایک اور ہمارے سامنے اس کی خوبصورتی ہمارے سامنے رکھی موت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حیات یعنی زندگی کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے، موت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زندگی سے بھی جو بڑی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت کی حقیقت ہے۔ الذی، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے جس کا پہلے ذکر چل رہا تھا۔ خالق الموت، وہ ذات پاک جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اب پیدا جو چیز کی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ کیا ہوگی؟ مخلوق ہوگی۔ خالق جس کو پیدا کرے گا وہ کیا بنے گی؟ مخلوق ہوگی۔ اور جس کو پیدا کیا جائے گا، ظاہر ہے اس کا وجود بھی ہوگا، اس کی حیثیت بھی ہوگی، اس کی حقیقت بھی ہوگی، اور اس کا وجود جیسے باقی مخلوقات ہیں، اس کا بھی مخلوقات کی طرح اپنا وجود ہوگا۔ تو گویا موت کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ موت کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے جس کو پیدا کیا گیا ہے زندگی کی طرح۔ تو فرمایا اس نے پیدا کیا موت کو اور حیات زندگی کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیدا تو پہلے زندگی کو کیا ہے۔ ظاہر ہے ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری یہ زندگی ہے، اس کا وجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا، الذی خلق الحیات والموت، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا حیات کو اور موت کو۔ لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو صوفیاء نے اور علماء اور بہت ساری ایک کثیر تعداد مفسرین نے
اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا وجود کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا پہلے موت آئے گی اور اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہو جائے گی۔ یہ جو زندگی ہے یہ ایک فسوں ہے، یہ ایک فسانہ ہے، یہ ایک داستان ہے، یہ تو بڑی مختصر سی ہے، اور اگر آخرت کے مقابلے میں اس زندگی کا اگر حساب و کتاب لگایا جائے تو یہ چند ایک گھنٹوں کی تعداد بنتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی 1000 سال کی زندگی، 1000 سال، اب اندازہ کر لیں کتنی بڑی، 1000 سال آخرت کی ایک دن کے برابر یا ایک رات کے برابر۔ اب اس حساب سے اگر دیکھیں تو آخرت کی جو وہ زندگی ہے، اگر اس حساب سے یہ بنے تو ہم میں سے تو کوئی 100 تک بھی کوئی خوش قسمتی سے ہی پہنچے گا۔ چلیں 100 ہی لگا لیں، میکسیمم سے میکسیمم چلے جائیں تو 100 تک لگا لیں، تو 1000 سال وہاں کی ایک دن کی زندگی ہے، تو اس لحاظ سے تو جو ہماری زندگی ہے یہ تو شاید گھنٹوں میں ہی آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کا وجود جو ہے وہ بہت عارضی ہے، اور اس کی مثال اللہ کے رسول نے ایک بلبلے کی طرح بھی دی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، سرکار نے فرمایا جیسے پانی کے اوپر ایک بلبلہ بنتا ہے ہوا کا، وہ ایک لمحے کے لیے آیا، حباب اسے کہتے ہیں، وہ حباب ایک لمحہ کے لیے بنا اور اگلے لمحے میں وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا وہ جتنی دیر وہ پانی کا بلبلہ بنتا ہے ایک ہوا کے اندر اور بنا اور ختم ہو گیا، اے لوگو تمہاری دنیا کی زندگی اس پانی کے بلبلے کی طرح، اتنی بے ثباتی ہے اس ہماری دنیا کی زندگی۔ تو اس لیے فرمایا اس کو تو ہم شمار ہی نہیں کر رہے، اصل تو زندگی وہ ہے تمہاری، اصل تمہاری زندگی کا وجود وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگا، جسے موت کے بعد شمار کیا جائے گا۔ خلق الموت، اس لیے اللہ نے ترتیب یہ رکھی، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ وہ والی پھر جو زندگی ہے جو موت کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اب وہ زندگی کسی کی اچھی ہے یا کسی کی بری ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جس کی جو بھی زندگی ہوگی اچھی ہوگی یا بری ہوگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا پہلے اللہ نے موت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا والحیات، اور اس نے زندگی کو پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزما لے، اللہ تمہیں جانچ لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اچھے عمل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے موت رکھی اور موت کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ قرآن میں کئی مقامات پہ موت کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے موت کے حوالہ سے ایک بڑا اصولی فیصلہ سنایا۔ بڑا مشہور اللہ کا اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے۔ الحمدللہ کہ تم میں سے جس کا بھی وجود ہے دنیا کے اندر اسے موت کے ذائقے کے ساتھ دو چار ہونا پڑے گا۔ اب وہ موت کیسی ہوگی؟ وہ ہر ایک کی موت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ نے الگ سے بنایا۔ کسی کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ بعض مقام پہ یہ فرما دیا قرآن میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں۔ سوچنے پر بھی بین ہے، ایک تو ہے نا کہنا، یہ تو کہنا ایک الگ بات ہے، اب اس سے اگلی سٹیج ہے، فرمایا ان کے بارے میں سوچنا۔ ایک لمحے کے لیے ذہن میں یہ ہے نا کہ یہ مر گئے ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے شہید کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہ، یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے بارے میں سوچ کرنا بھی یہ بھی منع ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی موت کو بھی موت نہیں کہا جا سکتا، ان کی موت بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اب جس کی موت قوموں کی حیات بن جائے تو اس کی اپنی موت کتنی حیات ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہر ایک کی موت کا الگ الگ معاملہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا کہ تم دنیا میں دیکھو گے کہ تمہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندہ لاشیں نظر آئیں گی، ہیں تو زندہ لیکن ایک لاش ہے، اور دنیا میں تمہیں کئی ایسی مردہ شخصیات جو ظاہر تمہیں نظر آئیں گی کہ یہ فوت ہو گئی ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت کی روزی بھی عطا فرمائی، اور وہ عزت کی روزی استعمال کرتے ہیں۔ اس پر بے شمار حدیث مبارکہ بھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس بارے میں یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس لیے موت اور حیات دی ہے کہ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ اور آج ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہماری موت بھی اچھی ہو جائے اور موت کے بعد کی جو اصل زندگی ہے وہ زندگی ہماری اچھی ہو جائے۔ یہی ہم سب کی کوشش ہے، یہی ہمارا مقصد اور مشن ہے، اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو جتنے ہم عمل کر رہے ہیں یہ دنیا کے لیے تو نہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ ان العیش عیش الآخرہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اصل جو زندگی ہے وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ اخروی زندگی ہے۔ یہاں تو مشکل آسان اوکھی سوکھی زندگی جو ہے وہ انسان گزار ہی جاتا ہے، یہاں غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی، اس کی چلیں ناز و نام میں گزر جائے گی، غریب کی ذرا مشکل میں گزر جائے گی، لیکن گزر جائے گی، رکے گی نہیں یہاں پر کسی کا، وقت کبھی رکتا نہیں ہے، وقت چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الوقت کالسیف، وقت جو ہے یہ تلوار کی مانند ہے جو مسلسل چل رہا ہے اور کاٹتا چلا جا رہا ہے، وقت نہیں رکتا، وہ تلوار کی طرح کٹ رہا ہے۔ ہمارے زندگی کے ایام جو ہیں وہ کٹتے چلے جا رہے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں کٹتے چلے جا رہے ہیں، وہ رکیں گے نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ وزیر کی بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے گلستان کے اندر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید، کہ انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جی کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے کہ اگر میں رو رہا ہوں تو وہ مجھے ہنسا دے، اور اگر میں ہنس رہا ہوں تو مجھے رلا دے؟ تو وزیر نے کہا جی ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا بڑا دانا وزیر ہے، کہا جی کیسے؟ جب میں ہنس رہا ہوں تو مجھے کیسے رلا لے گا؟ کہا جی میں رلا لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل دربار میں تو نے ایسا کرنا ہے۔ بادشاہ ظاہر ہے ناز و نم تھا، خوشیاں تھی، عروج تھا، آیا اور جناب دربار میں بیٹھا، بڑا خوش ہو رہا ہے اور بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو اس نے ایک خریطہ سامنے کیا، ایک پرچی سامنے کی لکھی ہوئی، تو جو ہی بادشاہ نے وہ پڑھی، جو اتنا بڑا خوش ہو رہا تھا، ہنس رہا تھا، تو وہ رونے لگ پڑا۔ اب اگلا دن ہوا، بادشاہ اسی غم میں ہے، تو بادشاہ اس غم میں بیٹھا تھا، پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، تو اس نے دوبارہ وہ سامنے کر دیا، تو بادشاہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ اب لوگ بڑے حیران کہ جانے تو صحیح کہ یہ جملہ کیا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر ہم جان کی امان پائیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کیا جملہ تھا، کیا بات تھی جس کو آپ نے پڑھ کے ہنس رہے تھے، اتنے خوش تھے تو غمگین ہو گئے، اور دوسرے دن غمگین تھے تو آپ ہنسنا شروع ہو گئے۔ کہا جی وزیر نے خریطے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب میں بڑا خوش تھا تو جب میں نے جو ہی یہ پڑھا، سعدی صاحب فرماتے ہیں
کہ جو ہی میں نے یہ پڑھا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو مجھے خیال آیا او ہو یہ تو میری خوشیاں ختم ہو جائیں گی، یہ تو ہمیشہ نہیں رہیں گی، تو میں رونا شروع ہو گیا، یہ تیری خوشیاں تو بڑی عارضی ہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا وقت۔ اور جب میں اگلے دن اسی غم میں اور دکھ اور تکلیف میں تھا تو پھر اس نے مجھے دکھایا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو مجھے احساس ہوا اچھا یہ غم کے لمحے بھی گزر ہی جائیں گے ایک دن۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لمحے خوشی کے ہوں وہ بھی گزر جاتے ہیں، اور لمحے غمی کے ہوں تو وہ بھی گزر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ غمی کے لمحے گزرتے نہیں ہیں، بات نہیں ہے، وقت اتنا ہی ہوتا ہے، اصل میں وہ غم کے ہوتے ہیں نا، اس لیے لمبے ہو جاتے ہیں، وقت اتنا ہی ہوتا ہے۔ خوشی والے جلدی نہیں گزرتے، جلدی ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ جلدی گزر گئے، کیونکہ وہ خوشی کے ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، اس نے ٹھہرنا نہیں ہوتا، اس نے رکنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں آزما لیں کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ بڑا غالب ہے ہر معاملے میں، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔